آج کی رات آپ کے اس علاقے میں کم اثر محسوس ہوتا ہے. آپ پٹنہ چلے جائیں, بھاگلپور چلے جائیں, بارسوئی چلے جائیں, مالدہ چلے جائیں, پوری رات عبادت ہو رہی ہے. شب برات کے نام سے یہ رات منائی جا رہی ہے. کوئی حلوہ بیٹھ کر کے کھا رہا ہے, کوئی مردوں کو جا کر کے قبرستان میں وہاں اپنے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھ رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام دین کے نام پہ ہو رہا ہے. یہ سارا کا سارا کام اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے, ثواب کے نام پہ ہو رہا ہے, جبکہ اسلام میں اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ رات واقعی میں کوئی فضیلت کی رات ہوتی, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس رات میں عبادت کرتے, آپ کے صحابہ عبادت کرتے, آپ کی بیویاں عبادت کرتی. جس طریقے سے رمضان کا مہینہ آتا تھا, اما عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے, رات بھر جاگتے تھے, اپنی کمر کس لیتے تھے, عبادت کرتے تھے. اگر وہی معاملہ شب برات کا ہوتا, آج کی رات کا ہوتا, تو پیارے نبی سے اس کا بھی ثبوت ملتا کہ نہیں ملتا؟ اور ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ایک آدمی حلوے پر دلیل دے رہا ہے. کہہ رہے وہ پوچھتا ہے کہ حلوہ کون سی کتاب میں لکھا ہے. ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا, حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا. اس طریقے کی چٹکلے بازی سے, اس طریقے کی فالتو دلیلوں سے آپ اپنے حلوے کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو صاف بول دے نا کہ تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے, تیرا مقصد دین پر عمل کرنا نہیں ہے, تیرا مقصد اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے, تیرا مقصد حلوہ کھانا ہے. تو حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام مت کرو میرے پیارے ساتھی. میرے عزیزو, ہم اور آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں, تم دنیا کی سرووتم امت ہو, سب سے بہترین امت ہو, دا بیسٹ کمیونٹی تم ہو, تم دنیا کے سب سے بہترین سماج سے تعلق رکھتے ہو. اخرجت للناس, تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم مانوتا کے نجات دینے والے بن کر کے آئے ہو, تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو, تمہارے ذریعے انسانیت کو کچھ ملنا چاہیے. کورونا کے دور میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ باپ مر گیا, اس کا بیٹا اپنے باپ کی ارتھی کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے, اپنے باپ کا انتم سنسکار نہیں کر رہا ہے. مسلمانوں نے کھڑے ہو کر کے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا تھا. کتنے غیر مسلموں کو مسلمانوں نے مدد کی اس دوران, اور بھائی چارہ قائم کر کے دکھایا. یہ ہمارا کردار ہے میرے پیارے ساتھیوں. کنتم خیر امت, مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس, تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. تامرون بالمعروف, تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر, تم برائیوں سے روکا کرتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اللہ کو تو سب مانتے ہیں. کیا ہندو نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا عیسائی نہیں مانتا اللہ کو؟ کیا بدھ نہیں مانتا اللہ کو؟ اللہ کا تصور, بھگوان کا, ایشور کا, گاڈ کا کانسیپٹ تو سب کے یہاں ہے, لیکن فرق ہے میرے بھائیوں. ہمارے بیچ میں اور دوسروں کے بیچ میں فرق ہے. دوسرے جس کو بھگوان مانتے ہیں اس کو دودھ بھی چڑھا رہے ہیں, اس کو کھانا بھی چڑھا رہے ہیں, اس کو پرساد بھی چڑھا رہے ہیں, اس کے نام پہ سونا لٹا رہے ہیں, اس کے نام پہ دودھ بہا رہے ہیں. لیکن ہم جس اللہ کو مانتے وہ کھلاتا ہے, کھاتا نہیں ہے. ہم جس اللہ کو مانتے وہ دیتا ہے, لیتا نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. دوسرے جس کو اللہ مانتے ہیں کہتے ہیں اس اللہ کا کوئی بیٹا بھی تھا. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے تھے, کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے تھے. اور ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, وہ نہ کسی کا بیٹا ہے, وہ نہ کسی کا باپ ہے, اور وہ نہ کوئی اس کے برابر ہے. تو ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں.
ہم اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے. یہ فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں. کبھی آپ غور کیجئے, دنیا میں بہت سارا کام ہو رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ. کوئی شادی نہیں کر رہا ہے, پوچھو کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ارے نہیں شادی کریں گے, عورت کے چکر میں پڑیں گے, ایشور کو نہیں خوش کر سکتے, اللہ کو نہیں خوش کر سکتے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے شادی نہیں کر رہا ہے. کوئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی مردانگی کو ختم کر دیتا ہے, کوئی اوپر والوں کو خوش کرنے کے لیے زندگی بھر ننگا رہتا ہے, ناگا کہلاتا ہے. کوئی اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے اپنے بدن کے بالوں کو کٹوا دیتا ہے, اپنے جسم کو تکلیف دیتا ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا میرے پیارے ساتھی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اللہ نے جو دین ہم کو عطا کیا اس دین کے اندر کوئی تکلیف دینے والا حکم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ہمیں تکلیف ہو, جس میں ہمیں پریشانی ہو, جس کو پورا کرنے میں ہم کو پرابلم آئے. سفر کی حالت میں ہم جاتے ہیں, انسان گھر میں جتنا کمفرٹیبل رہتا ہے سفر کی حالت میں نہیں رہتا. شریعت نے سفر میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم تو دیا, مگر آپ کی سفر کی تکلیفوں کو دیکھ کر کے شریعت نے آپ کو آسانی دے دی. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ لینا, مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لینا, ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لینا اجازت دے دی, چھوٹ دے دی آپ کو سفر کی حالت میں. سردی کا موسم آیا, پانی بہت ٹھنڈا ہے اور آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا, آپ ناپاک ہو گئے. اگر غسل کرتے ہیں تو بیمار ہو جانے کا ڈر ہے اور پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں, تو کیا کریں گے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, شریعت نے تیمم کرنے کا حکم دیا. موزہ پہنے ہوئے ہیں آپ سردی سے بچنے کے لیے, چاہے وہ کاٹن کا موزہ ہو چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو. سفر کی حالت میں آپ 3 دن تک, اگر آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو 3 دن تک اور 3 رات تک آپ موزہ پہنے رہیے, اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وضو ٹوٹ جائے وضو کیجئے, پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے, موزہ پہنے رہیے, پیر کے اوپر مسح کر لیجئے, بس. یہ ہمارا دین ہے میرے پیارے ساتھی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, ہم نے تمہیں وہ دین دیا ہے جس دین میں کوئی دقت نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین میں شادی بیاہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا, بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا. ہمارا دین ہمیں کوئی رہبانیت نہیں سکھاتا. ہمارے دین میں شادی نہ کرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا. کوئی لڑکا کوئی لڑکی شادی کے قابل ہو شادی نہ کرے, اسلام میں اس کو اچھا قرار نہیں دیا گیا. ہم تو جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی کنوارے نہیں رہیں گے, جنت میں بھی ہماری کوئی بیوی ہوگی, جنت میں بھی ہم ڈبل ہوں گے, ہم سنگل نہیں ہوں گے. سنگل رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کوئی عورت بیوہ ہو گئی, کوئی کسی مرد کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اگر وہ شادی کر سکتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو شادی کرنا چاہیے. بیوہ عورت اکیلی نہ رہے, مطلقہ عورت اکیلی نہ رہے, آدمی بیوی کے انتقال کے بعد اکیلا نہ رہے, وہ جب بھی رہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رہے, اپنی شریک حیات کے ساتھ رہے. اور طاقت اگر اللہ نے آپ کو دی ہے اور انصاف کر سکتے ہو تو شریعت نے آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 تک آپ کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے. یہ اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں, یہ اللہ کا دین ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے. ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, کل تک وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا, کہا کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے, کل کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آج خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں منہ کر کے. تو اللہ نے کیا فرمایا, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی, کچھ بے وقوف لوگ بولیں گے کہ مسلمانوں کو ان کی قبلہ سے کس چیز نے ہٹا دیا. اے نبی جواب دے دو, اللہ کا حکم آ گیا اس لیے مسلمانوں نے قبلہ بدل دیا, اور پورب کا اور پچھم کا مالک تو اللہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا,
اور اے مسلمانوں ہم نے تم کو دنیا کی سب سے بہترین امت بنایا تو تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ بنایا۔ آج سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے خانہ کعبہ۔ جو ہمارا قبلہ ہے وہ دنیا کا بھی قبلہ ہے، وہ دنیا کا مڈل ہے، دنیا کا سینٹر ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارا قبلہ سب سے اچھا، ہمارے نبی سب سے اچھے، ہمارا دین سب سے اچھا، اور ہمیں جو کتاب ملی قرآن وہ کتاب بھی سب سے اچھی کتاب۔ وہ کتاب ایسی کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور پھر پورا قرآن تراویح میں کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے۔ دنیا کے کسی اور مذہب کی مثال لا کے دکھا دو، دنیا کے کسی اور مذہب میں مثال لا کے دکھا دو کہ اس مذہب کی آسمانی کتاب کو 6 سال کا بچہ بھی یاد کر لے اور تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے سنا دے۔ یہ اعجاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ 6 سال کے بچے کو حافظ بنا کے اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اور قرآن کی تفسیر میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، قرآن کے معنی اور مطلب میں کوئی گڑبڑی نہ کر پائے، اس کا بھی انتظام ہم کریں گے۔ ہم علماء کی جماعت تیار کریں گے، ہم قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء کو کھڑا کریں گے جو ہر دور میں قرآن کا صحیح مطلب لوگوں کو بیان کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ حلوہ خور لوگ اس قرآن کی غلط تحریف نہیں کر پائیں گے، اپنے پیٹ کی دکان چلانے والے اس قرآن کا غلط مطلب بیان کریں گے، مگر ہم علماء حق کو کھڑا کریں گے جو قرآن کا صحیح مطلب دنیا کو بیان کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اس قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، مگر آج یہ جوتے کیوں پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر؟ جس کا جی چاہتا ہے ہمیں لاکھ سنا دیتا ہے، ہماری مسجدوں کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، ہمارے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کرنے لگتا ہے، ہمارے علماء کو سلاخوں کے اندر ڈلوا دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ ذلت کے حالات کیوں ہیں میرے پیارے ساتھی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے۔ جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے۔ کل تک تم عزتوں کو بچانے والے بن کر کے آئے تھے، تم دنیا کو حیا کا درس دینے والے بن کے آئے تھے، آج تم خود بے حیا بن گئے۔ تم دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پاٹ پڑھانے آئے تھے، آج قبروں پر سجدہ کرنے والے بن گئے۔ کل تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے آئے تھے، آج بدعتوں کے پیروکار بن گئے۔ کل تک تم دنیا کو عورت کا صحیح مقام بتانے آئے تھے، آج عورت تمہارے لیے بھی کھلونا بن گئی۔ کل تم دنیا کو نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا درس سنانے آئے تھے، اور آج تمہاری شادیوں میں جہیز آ گیا، تمہاری شادیوں میں بارات آ گئی، تمہاری شادیوں میں منگنی آ گئی، تمہاری شادیوں میں لمبا چوڑا خرچ آ گیا۔ تم نے خود نکاح کو مشکل بنا کے زنا کو پروموٹ کر دیا، زنا کو آسان کر دیا۔ جب تم اپنے کرتوتوں کو بدلو گے اللہ تمہارے حالات کو بھی بدل دے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے گا، جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے گا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اسے نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، آپ کی بربادی کا فیصلہ اگر آسمان پہ ہوا ہے، زمین کا کوئی لیڈر، زمین کا کوئی نیتا، زمین کا کوئی منسٹر آپ کے حالات کو ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا آپ کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ ایک بات تو پکی ہے میرے ساتھی، اللہ ہم سے ناراض ہے، اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ ہم سے زیادہ ناراض ہے۔ اب آپ پوچھیں مولانا صاحب اللہ ہم سے زیادہ کیوں ناراض ہے؟ ارے ہم جتنے بھی برے ہم تو مسلمان ہیں، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہاں اس سے بھی زیادہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، 2 بیٹے بڑے نافرمان ہیں،
باپ کی بات نہیں مانتے، باپ کی قدر نہیں کرتے، باپ ہمیشہ ان سے ناراض رہتا ہے۔ لیکن 3 بیٹے ایسے ہیں جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، بڑے لائق بیٹے ہیں، باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، باپ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ 3 لائق بیٹے جو باپ کے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں، اگر وہ 3 لائق بیٹے اگر وہ غلط ہو جائیں، وہ گڑبڑ ہو جائیں، وہ باپ کے نافرمان بن جائیں، وہ غلط کام کرنے لگے، تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جو 2 بگڑے ہوئے وہ تو بگڑے ہی ہوئے، جو 3 باپ کے لاڈلے بیٹے ہیں اگر وہ غلط کام کرتے تو باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، باپ زیادہ ناراض ہوتا ہے، باپ زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہم اس کے محبوب نبی کی آخری نبی کی امتی ہیں۔ اس اللہ نے ہم کو بہت نوازا ہے، لیکن جو کام یہودیوں نے کیا تھا وہ کام اگر ہم کریں گے تو اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہودیوں کو بھی بہت نوازا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو بہت نعمتوں سے نوازا۔ ریڈی میڈ کھانا اترتا تھا آسمان سے بنی اسرائیل کے، کبھی ہمارے لیے ریڈی میڈ کھانا نہیں اترا۔ بنی اسرائیل کے ریڈی میڈ من و سلوا اترتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ من جو ہوتا تھا یہ حلوہ ٹائپ کا میٹھی چیز کوئی چیز تھی، اور سلوا جو تھا یہ کوئی پرندہ تھا۔ ریڈی میڈ گوشت مل رہا ہے، ریڈی میڈ مشٹی مل رہی ہے، مٹھائی مل رہی ہے، اور اتنے کم بخت تھے کہ یہ ریڈی میڈ کھانا ان کو مل رہا تھا، تب بھی ان کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں ترکاری چاہیے، ہمیں سبزی چاہیے، ہم روز روز یہ من و سلوا نہیں کھائیں گے۔ بڑے نخرے اٹھائے گئے بنی اسرائیل کے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ذلیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اتنی لاڈلی قوم تھی اللہ کی، اللہ نے اتنا نوازا تھا، مگر دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئی، ذلیل قوم بن گئی دنیا کی۔ میرے پیارے ساتھی، اتنی ذلیل قوم بن گئی، مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے مسلمان، کیا کہتا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہدایت کے راستے پہ چلا، صحیح راستے پہ چلا، اسلام کے راستے پہ چلا۔ کبھی آپ نے غور کیا 5 ٹائم کی نماز میں اگر سنتوں کو نکال دو، نفل کو نکال دو، صرف فرض نماز کو اگر سوچ لو، 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تو ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، ہم کو ہدایت کے راستے پہ چلا۔ کیوں دعا کرتے ہو اللہ سے بھائی؟ ہم نے روزی تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے بچوں کی تندرستی تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے دولت تو بار بار نہیں مانگی، ہم نے ہدایت بار بار مانگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ چلا، اس لیے کہ ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جاہل نہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی عدالت کا جج بنا ہوا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اعلیٰ دماغ والا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، مگر گائے کے گوبر کو وہ کھا رہا ہے، گائے کے پیشاب کو وہ پی رہا ہے، کسی شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کسی ندی کو دیکھ کر کے سجدہ کر رہا ہے، کسی جانور کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ اتنے بہترین پڑھے لکھے لوگ، اتنے اعلیٰ دماغ والے لوگ بھی اپنے کریٹر کی، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کر رہے، جانور کی عبادت کر رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، ندی کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کے بیچ میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والا بنایا ہے، آپ کو توحید والا بنایا ہے، آپ کی پیشانی اگر ایک اللہ کے در پہ جھک رہی ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہے میرے بھائیوں؟
آپ سے بڑا قسمت کا دھنی کون ہے؟ آپ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں بار بار اللہ سے یہی کہتے ہیں، اے اللہ جب تو نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اسلام پر چلنے والا بنایا ہے، اے اللہ طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، مشکلیں آ جائیں، اس راستے سے ہم کو کبھی نہ ہٹانا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پہ ہم کو چلانا، کچھ بھی ہو جائے اس راستے سے ہمیں ہٹنے مت دینا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں تو ان کے راستے پر چلانا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، تیرا کرم ہوا، تیرا اپکار ہوا. تو نبیوں کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو صدیقین کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو شہیدوں کے راستے پہ ہم کو چلانا، تو ولیوں کے راستے پہ ہم کو چلانا. لوگ کہتے یہ وہابی لوگ نبیوں کو نہیں مانتے، لوگ کہتے یہ اہل حدیث لوگ ولیوں کو نہیں مانتے. ارے نادان، اہل حدیث تو وہ ہے جو پانچوں ٹائم کی نماز میں امام بنتا ہے تب بھی، مقتدی بنتا ہے تب بھی، جنازے کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، تراویح کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، گرہن کی نماز پڑھتا ہے تب بھی، ہر نماز میں کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اے پروردگار ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلانا، ہم کو صدیقین کے راستے پہ چلانا، ہم کو شہیدوں کے راستے پہ چلانا، ہم کو تو ولیوں کے راستے پہ چلانا. ہم تو ولیوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے، مگر ہاں ہم سے یہ تو نہ ہو سکے گا کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ کا ولی مان لیں، ہم نشہ کرنے والوں کو اللہ کا ولی مان لیں، ہم اسلام کے خلاف چلنے والوں کو اللہ کا ولی مان لیں، جو ہوا میں اڑنے لگے اس کو اللہ کا ولی مان لیں، جو آگ پہ چلنے لگے اس کو اللہ کا ولی مان لیں. او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سب سے بڑا اللہ کا ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. سب سے بڑا اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، جو متقی ہو. جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. اور اہل حدیث سے بڑا کوئی ولیوں کو ماننے والا نہیں. ہم مانتے ہیں تمام ولیوں کو، ہم مانتے کسی سے؟ مانتے اللہ سے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر تو ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. اب ذرا بتانا سکٹیا والو، او بٹرہا والو، او آس پاس کے گاؤں سے آنے والے بھائیوں، ذرا بتانا، ایمانداری سے بتانا کہ کن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، کن کو اللہ نے مغضوب علیہم کہا، اور کن کے راستے سے بچنے کی ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں. غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر ہم کو نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، جن سے تو غصہ ہوا. کون مراد ہے اس سے؟ اس سے یہودی مراد ہے، اس سے یہودی مراد ہے. اور ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا. یہ یہودی تو بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ کے بڑے لاڈلے لوگ تھے، اللہ کے بڑے چہیتے لوگ تھے، اللہ نے بڑا انعام سے ان کو نوازا تھا. مگر جب یہ یہودی حرام خور ہو گئے، یہ سود خور ہو گئے، یہ بیاج خور ہو گئے، یہ نبیوں کو قتل کرنے لگے، یہ نبیوں کا مذاق اڑانے لگے، جب یہ اللہ کو ناراض کرنے لگے تو کیا ہوا؟ فباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے حقدار بن گئے. او مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم کریں گے تو ہم بھی اللہ کے غضب کے حقدار بن جائیں گے. اور آج اللہ کے غضب کے حقدار ہم بن چکے ہیں. ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہر طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے غضب کے حقدار بن رہے ہیں. میرے ساتھی، ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا جو جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا. اچھا، یہودیوں کے ہاں سب سے بڑا کرائم کیا تھا؟ سب سے بڑا اپرادھ کیا تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا جانتے ہو؟ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، تورات تھی، یہودی جانکاری علم بھی تھا ان کے پاس، لیکن جانکاری ہونے کے باوجود اور علم ہونے کے باوجود یہودی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، علم کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے.
او سیمانچل والو، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جلسے آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں، سارے بڑے بڑے مقررین آپ کے علاقے میں آتے ہیں، سب سے زیادہ تقریریں آپ کے یہاں سنی جاتی ہیں، عصر سے لے کر فجر تک پورے دنیا میں کہیں جلسہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ پروگرام آپ اگر سن رہے ہیں اور اس علم کے اوپر اگر آپ کا عمل نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بھائی موٹی موٹی بات تو سب کو معلوم ہے نا، کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے، نماز اپنے ٹائم کے اوپر فرض ہے۔ رات بھر تقریر سننے والا الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے سویا پڑا رہے تو کان کھول کر کے سن لو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ رات بھر آپ نے پردے پر تقریریں سنی، حیا پر تقریریں سنی، صبح آپ کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کے گھر سے نکل رہی ہے، آپ کی خوبصورت بیوی اپنا چہرہ کھول کر کے گاؤں میں گھوم رہی ہے، اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ نے علماء کی تقریروں میں سنا کہ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کر دو۔ آپ نے تقریروں میں سنا پیارے نبی نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کو آسان کیا جائے، آسان نکاح سب سے اچھا نکاح ہے۔ مگر آپ نے رات میں تقریر کی، صبح آپ کے گھر میں شادی تھی، بیٹے کی شادی ہے، بھتیجے کی شادی ہے، 100 لوگوں سے بارات بھی لے کے جا رہے ہو، لڑکی والوں سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہو، جہیز کی رقم بھی مانگی جا رہی ہے، کوئی کار لے رہا ہے، کوئی 2 ویلر لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے جہیز بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیو تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم تورات کو پڑھتے ہو اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اے یہودیو یہ بہت غلط کام ہے جو تم کرتے ہو، جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام ہم بھی تو کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ سود اور بیاج حرام ہے؟ ہم نے تقریروں میں بھی سنا ہے، ہم نے جمعہ کے خطبوں میں بھی سنا ہے، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اب تک جو بیاج کا لین دین لے چکے کر چکے اب آئندہ سے کوئی بیاج کا لین دین مت کرنا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیاج خور، بیاج کھانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، سارا مسئلہ ہم کو معلوم ہے، لیکن آج بھی بندھن بینک کی اسکیم آپ کے مسلمانوں کے علاقوں میں سب سے زیادہ لی جاتی ہے۔ 10-10 ہزار کا قرضہ آپ سود پر لے رہے ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ او کروڑ پتی ہو، او قوم کے سرمایہ دارو، او اپنے پیسوں کو تجوریوں میں بھرنے والوں، کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تو تجوری میں بھرا کرتا تھا، تیری قوم کا غریب آدمی 10,000 کا پیسہ بندھن بینک سے، بندھن لون سے لیتا تھا، وہ انٹرسٹ پر لیتا تھا، بیاج پر لیتا تھا۔ تیری قوم کے غریبوں نے 5-5 ہزار روپئے بیاج پر لے کر کے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ تو کروڑوں کا مالک تھا، تو نے اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کی؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام یہ سکھاتا ہے اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ کا کوئی بھائی ضرورت مند ہے، آپ سے قرضہ لینے آیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ قرضہ دے دو اور قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ، قرضہ میں کبھی پروفٹ مت کماؤ۔ قرض کے ذریعے پروفٹ کمانا اسلام کے اندر سود اور بیاج ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ آج مسلمان سود و بیاج بڑے آرام سے کھا رہا ہے۔ آج مسلمان نوجوان بڑے دھڑلے سے جوا کھیل رہے ہیں،
کوئی آف لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی آن لائن جوا کھیل رہا ہے، کوئی موبائل کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے۔ کیا مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے گوشت میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے۔ جس طریقے سے سور کا گوشت کھانے والا ہے ویسے ہی جوا کھیلنے والا ہے۔ کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے کے تیر اور یہ غیر اللہ کے آستانے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ سب جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں جانکاری نہیں، ہمیں علم تو ہے، علم کے اوپر عمل نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں وہ اپنے مذہب کی بنیاد سے ہی دور ہیں، توحید سے ہی دور ہیں، ان کو پٹی پڑھا دی گئی، وہ جا کر کے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ جا کر کے ان کے گھروں میں چلے جاؤ، ان کے گھروں میں بڑے بڑے تعویذ لگے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں دیکھ لو تعویذ اور دھاگا لٹک رہا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے جب تک یہ دھاگا میرے گلے میں لٹک رہا ہے، جب تک یہ نقش و نگار میرے گھر میں لٹک رہے ہیں، میرے گھر میں برکت آئے گی۔ اے مسلمان، تیرا عقیدہ ہی تو تیری بنیاد تھی، وہی تو برباد کر رہا ہے۔ اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ اے مسلمان، تو نے اپنے آپ کو توحید سے دور کر لیا، اللہ کی مدد تیرے اوپر کیسے آئے گی؟ اللہ کا تو وعدہ تھا اے مسلمان، جب تک تو توحید پر قائم رہے گا ہم تیری مدد کرتے رہیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تم کو زمین میں حکومت بھی دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ دنیا میں تم کو امن اور چین بھی عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج اپنے پیٹ کی دکان کو چلانے کے لیے آپ کا عقیدہ خراب کرنے والا مولوی کہتا ہے نتیش کمار سے ملنا ہے تو ان کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، تیجسوی یادو سے ملنا ہے تو اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر سے ملنا ہے تو ان کے کیبنٹ کے کسی خاص آدمی سے ملنا پڑتا ہے۔ ارے تو اللہ کو کیسے، اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے میں تو تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میرے آگے ہاتھ تو پھیلا کے دیکھ، تجھے مانگنا اگر آتا ہے تو مجھے دینا آتا ہے، تو مانگتا چلا جائے گا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان پر نازل ہوتا ہے، آسمان پہ اترتا ہے، آسمان دنیا پہ اترتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں آنسو بہانے والا، ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں، ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا، میں اس کو دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی پکار کو سننے کو تیار ہوں۔ اللہ تو پکارنے کا حکم دے رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بہت دور ہے، اللہ سے ہم نہیں مانگ سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ میرے پیارے ساتھیو، آج مسلمان توحید سے دور ہے، اتنا دور ہے کہ آج
بھارت کی سرزمین پر مسلمان کی پہچان قبروں سے ہوتی ہے، مزاروں سے ہوتی ہے۔ آج جیسے دوسرے مذہب والوں کا ایک نشان ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا اوم بنا رہتا ہے، عیسائیوں کا ان کا کراس بنا رہتا ہے، اسی طریقے سے سکھ مذہب والوں کا ان کی پگڑی ہوتی ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بہت سارے کیلنڈر پر آپ دیکھیں گے اجمیر کی تصویر لگی رہتی ہے، مزار کی تصویر لگی رہتی ہے۔ آج ان مزاروں کو، ان قبروں کو آپ کی پہچان بتا دیا گیا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ مزار ہماری پہچان نہیں، یہ قبر ہماری پہچان نہیں، ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی پالن ہار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ توحید سے دور ہے مسلمان۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، وحتى يعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بھی بتوں کی پوجا ہوگی، بتوں کی عبادت ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 سے زیادہ جھوٹے نبی میری امت میں پیدا ہوں گے، اور ہر جھوٹا نبی کہے گا میں نبی ہوں۔